वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीयीन। आज किसी दोस्त ने एक पुरानी जो है वो वीडियो जो ज़ियाउल हक शहीद की भेजी मुझे कि वो चित्राल के दौरे पर गए हुए हैं और वहाँ उन्होंने लोकल बॉडीज़ के मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत की। और ये जमहूरी हुकूमतें तो बड़ी रिलक्टेंट होती हैं इस पर करवाने में, या अगर करवाती भी हैं तो फिर वो सही नुमाइंदों को आगे नहीं आने देती। मार्शल लॉ के ज़माने में जितने भी हुए लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन वो बड़े मुफीद रहे, बड़े इक़्तिदार की मुंतकिली थी उनके अंदर और वो सही नुमाइंदे बनकर उन्होंने काम किया। तो ये चित्राल में एक मेरे ख़्याल में ये उस वक़्त की बात है जब अभी अर्ली 80s की बात है, मतलब 81 तो 82 होगा या 81 होगा। तो उन्होंने दौरा किया, वहाँ उन्होंने लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदों से बातचीत की और उसके बाद अफ़गान महाजरीन से मिलने के लिए गए। आज मैंने जब वो देखी वीडियो तो मुझे एहसास भी हुआ, महसूस भी हुआ कि पाकिस्तान ने कितनी मोहब्बत के साथ, कितनी चाहत के साथ उनकी ना सिर्फ मदद की बल्कि सोवियत यूनियन के साथ जिस अज़म के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ और ये तय कर लिया कि हमने ये जंग जीतनी ही जीतनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और 1.5 साल तक अपने वसाइल को सामने लाते हुए तो उनकी मदद की अफ़गानियों की, और बाद में जब वो जीतना शुरू किया तो फिर सारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता आ गई। तो इसमें जनरल साहब ने उस जो OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी फरवरी 1980 के शुरू में, उसका भी ज़िक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये ममालिक आए और किस तरह से ये मदद कर रहे हैं और कौन कौन अफ़गानियों की मदद कर रहा है। बहरहाल ये क्लिप आप देखें, आपको अच्छा लगेगा। और सबसे अहम बात जो उन्होंने की ना वो ये की कि पाकिस्तान के अंदर आज 1947 से आज तक लगा लें कि कितने साल हो गए हैं, हमने हर किस्म की चीज़ को अपना लिया, हर तर्ज़ हुकूमत को अपना लिया। सदारती निज़ाम जो कि बेहतर है मेरे ख़्याल है हमारे लिए, पार्लिमानी निज़ाम। यहाँ पे जनरल साहब जो बात कर रहे थे ना वो कर रहे थे इस्लामी निज़ाम की, कि इस मुल्क के अंदर अगर इस्लामी निज़ाम हम नाफिज करने में कामयाब हो जाएं, और बहुत सी इस्लाहात उन्होंने की इसके अंदर। यानी कि सबसे बड़ी उनका जो मार्का था, जो उनका अचीवमेंट थी वो थी कि आर्टिकल 2A जो कि ये कहता है कि कोई कानून जो है कुरान और सुन्नत से मुतज़ाद नहीं बन सकता, उसको प्रीएम्बल से निकाल के यानी दिबाचे से निकाल कर और उसको आइन का हिस्सा बना दिया। अब कोई हुकूमत भी उसके ले दे नहीं कर सकती या उसको जुटला नहीं सकती जब तक कि हमारा आइन कायम है, और इंशाअल्लाह वो भी कायम रहेगा। लेकिन मकसद उनका ये कहना था कि हमारी जो इक़्तिसादी पॉलिसी है, हमारी जो माशी पॉलिसी है, हमारी जो अस्करी पॉलिसी है, उस सब को हम इस्लाम के रंग में ढाल दें और ये जो अल्लाह के ख़िलाफ़ हम जंग कर रहे हैं सूद की, इसको ख़त्म करें। और ये उन्हीं का कारनामा था कि उन्होंने बहुत से मुफ्ती हज़रात को, बहुत से मुफ्तियान को, बहुत से एक्सपर्ट्स को, इकनॉमिक के प्रोफेसर खुर्शीद साहब थे जमात इस्लामी के, उनके अलावा बहुत से और लोग थे जो कि बैरून मुल्क गए, वहाँ जाके अज़हर यूनिवर्सिटी में, दीगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा, सारी दुनिया के निज़ाम को इकट्ठा किया और उन्होंने फिर कोशिश की कि इसको तब्दील करें और यहाँ एक सही इस्लामी रियासत ये बने, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक सही इस्लामी रियासत बने। इस जद्दोजहद में हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का चलना उस सूरत में मुमकिन है जब हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और उसको उस पर अमल दरामद करते हुए हम चलें, ना कि हम अल्लाह के साथ जंग करें और ये सूद और दीगर निज़ाम जो है करप्ट निज़ाम को आगे लेकर आएँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर ये मामला ठीक हो गए तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे लग जाएगा। अल्लाह ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, अगर हमने ज़ाया कर दी तो फिर वो फिर आगे हम नहीं बढ़ सकेंगे। एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, अफ़गान जहाज़ भी एक अपॉर्चुनिटी थी। आज जब मैं देखता हूँ कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं तो बड़ा दुख होता है। दिल भी चाहता है कि जाके उनसे बातचीत की जाए, वो भी यहाँ आए थे, बातचीत की उनसे, लेकिन हुकूमत, क्योंकि हम हुकूमत का
حصہ تو ہیں لیکن ہم ان پٹ میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی کہ ہم مشاورت میں حکومت کے ساتھ نہیں. اگر مشاورت میں ہوں تو شاید تھوڑا اچھی تجاویز دے سکیں بلوچستان کے بارے میں، KP کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، تاکہ ہم 25 کروڑ عوام کچھ چھوٹا ملک نہیں ہے، بہت بڑا ملک ہے. پاپولیشن ہماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ہیلتھ منسٹر نے آج ہی خط لکھ کر بھیجا ہے کہ اس پاپولیشن پر کنٹرول کے لیے اور ایک عالمی دن جو ہے اس کے لیے، پاپولیشن کا عالمی دن جو ہے اس کے لیے وہ 15 تاریخ کو ایک سیمینار کروا رہے ہیں. تو وہاں پہ انشاءاللہ کچھ اپنی تجاویز بھی دیں گے، اس پہ بات چیت بھی کریں گے. تو یہ کلپ دیکھیں، ایک تاریخی کلپ ہے. میں نے کہا اس کو ہم اپنے YouTube چینل پہ ڈال دیں. جو باتیں میں نے کی ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے کہا یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں. چترال کی خدمات پاکستان کے لیے اور اس علاقے کے لیے، چترالی عوام کی خدمات جو ہیں پاکستان کے تمام لوگ اس کو ہر وقت سراہیں گے. جہاں پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی آزادی کا تعلق ہے، میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جا کے دیکھیے ان سنگلاخ پہاڑوں کے بسنے والے لوگوں، چترالیوں سے جا کے پوچھیے کہ آزادی کس طرح قائم کی جاتی. آپ نہ صرف اپنے عوام کے لیے ماشاءاللہ راہ ہیں، بلکہ میرے خیال کے اندر چترالی عوام کی کارکردگی، چترالی عوام کا حوصلہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثالی موقع قائم کیے. اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے پر جناب خورشید علی صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، جس کے اندر اصل بنیاد جو ہے وہ اسلامی اخوت، وہ اسلامی جذبہ، میرے کہنے سے اس جذبے میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس کا ذکر نہ کرنے سے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہو. لیکن چترال سے لے کر خوزدار تک، پشاور سے لے کر کراچی تک، مشرقی سرحدوں سے لے کر مغربی سرحدوں تک پاکستان کے بسنے والے اگر آپس کے اندر ان کے اندر کوئی اتحاد قائم کرنے والا کوئی مسالہ ہے، کوئی بنیاد ہے، تو وہ ہمارا دین اسلام ہے. اس کے بغیر نہ پاکستان پاکستان ہے، نہ چترال چترال ہے، نہ لاہور لاہور ہے، نہ پشاور پشاور. مجھے یہ کہنے میں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں اور تعاون سے یہ موجودہ حکومت کو فخر حاصل ہوا ہے کہ ہم نے دین اسلام کی طرف، نظام اسلام کی طرف یہ قدم بڑھایا. ہم نے اس کی بنیاد رکھنے کے لیے کچھ اینٹیں لگائی، اور مجھے امید ہے کہ اس بنیاد کو مضبوط کرنے کے بعد ان بنیادوں کے اوپر اس ملک کے اندر جو اسلامی نظام کی عمارت بنے گی وہ اتنی ہی مضبوط اور عالی شان ہوگی جتنا دین اسلام خود ہے. جہاں تک مشکلات کا تعلق ہے، میں معذرت کے ساتھ آپ سے یہ کہوں گا کہ بعض ہمارے علاقے ایسے ہیں جن کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے گی. میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا یہاں آج آنے کا پہلا موقع ہے، لیکن اس کے بعد میں انشاءاللہ اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک کہ حکومت کے مسائل کے مطابق آپ کے مسائل حل ہوں. کسی علاقے کی ترقی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر ان علاقوں کے لیے جہاں جو علاقے ترقی کے میدان کے اندر کچھ پیچھے گئے. ان 3 چیزوں میں بجلی، پانی اور سڑکیں، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہماری ترقی کا بنیادی اصول ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان تینوں کی طرف ہماری توجہ ہر وقت لگی رہتی ہے. کل تیسرے پہر صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے چترال میں افغان مہاجرین کے ایک کیمپ کا دورہ کیا. کیمپ میں پہنچنے پر صدر مملکت نے پناہ گزینوں کے عمائدین سے ہاتھ ملایا. انہوں نے مہاجرین کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی اور ان کی خیر و عافیت دریافت کی. افغان مہاجرین کے نمائندوں نے ان حالات کا ذکر کیا جن کی بنا پر وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. انہوں نے مہاجرین کی دیکھ بھال کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا.
افغان مہاجرین کے عمائدین سے باتیں کرتے ہوئے صدر مملکت نے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں پاکستان کے موقف کا ذکر کیا. جو کچھ آج کل افغانستان میں ہو رہا ہے ہمیں اس پر افسوس ہے، اور پاکستان کی حکومت کا اس سلسلے میں موقف جو ہے وہ صاف ظاہر. ہم نے کھلے بندوں اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ روس نے افغانستان کے اندر جو جارحیت کی ہے یہ سراسر ناانصافی ہے. یہ کھلے بندوں ایک بڑی طاقت نے ایک چھوٹے ملک کے اوپر قبضہ کیا، اور پچھلی جو پاکستان کے اندر اسلامی کانفرنس ہوئی تھی وزراء خارجہ کی، اس کے اندر اس کا اظہار کیا گیا ہے، اور جو اعلانات کیے گئے ہیں ان کے اندر سب سے پہلا اعلان جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم سوویت یونین کا اس قدم کو کنڈیم کرتے ہیں. دوسرا جو اعلان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے عوام اور تمام مسلمان ممالک سوویت یونین پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی افواج کو فوراً افغانستان سے خارج کریں. افغانستان کے عوام کا فیصلہ اپنا ہے، وہ جس طریقے سے جس قسم کی حکومت چاہتے ہیں یہ ان عوام کے اوپر چھوڑا جائے، نہ کہ ایک باہر سے بڑی طاقت آ کر ان کے اوپر کوئی نظام تسلط کرے. پاکستان کا اس سلسلے میں موقف جو ہے وہ بہت ظاہر ہے، صاف ہے. ہم علی الاعلان اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، اور پاکستان نے کھلے بندوں اس چیز کا اعلان کیا. جہاں تک آپ حضرات کا یہاں تعلق ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں. جس طریقے کے اوپر دین اسلام کے اندر مہاجرین اور انصار کا آپس کے اندر رویہ ہونا چاہیے، آپس کے اندر سلوک ہونا چاہیے، آپ بجا طور پر مہاجر ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے عوام سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں انصار کا کردار ادا کریں. جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، ہمارے جتنے وسائل ہیں ان میں سے جو کچھ ہماری طاقت کے اندر ہے ہم آپ کی خدمت، آپ کی مدارات، آپ کی خاطر کرنے کے لیے صرف کریں. 1 سال ہم نے پاکستان میں کے لوگوں نے اپنے ذرائع سے تھوڑی بہت جو ہمارے طاقت کے اندر تھی ہم نے آپ کی خدمت کی. اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسرے اسلامی ممالک وہ بھی اس کے اندر مدد کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ بھی اس کے اندر کچھ کام کر رہی ہے، اور دوسرے مغربی ممالک بھی آپ کی مدد کے لیے اقدام اٹھا رہے ہیں. वाइटल पीओ, जिंदगी जियो.